لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع العقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وكعبى قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده. سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا آپ حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور بخدا مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہاں پروگرام ماشاءاللہ اتنا شاندار ہوتا ہے. یہ مولا کا کرم ہے. مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں عزاداری دیکھتے ہیں، لیکن نہ اتنا اونچا علم میں نے کہیں سنا نہ دیکھا تھا. اور میں دلی مبارکبادی دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جنہوں نے اس میں اتنی محنت کی ہے اور اس کا علم اٹھایا ہے جس کے ہاتھ کڑ گئے. بالخصوص وہ جوان بچے، وہ نوجوان جو اس میں مسلسل میں نے سنا تقریباً 1 مہینے سے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. یقین مانیے کہ مولا عباس کسی کا رکھتے نہیں ہیں. کس کو کس شے سے نواز دے کوئی نہیں جانتا. اور یہ علم اتنا اونچا ماشاءاللہ، یہاں تک میں نے سنا کہ دنیا کا سب سے اونچا علم. مولا اس کی جو ہے نا آپ نے جو اس میں خدمتیں انجام دیے ہیں اس کو قبول فرمائیں اور اس کا اجر عظیم دے اور اس سے زیادہ اچھے سے اچھی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ایک صلوات پڑھے اور محمد وآلہ. اور یہ علم یہاں پہ اعلان کر رہا ہے کہ حکومت کس کی ہے. دیکھیے علم جو ہے یا پرچم کہیں چاہے علم کہیں، یہ حکومت کی پہچان ہے. ہر حکومت کا ایک علم ہوتا ہے، ایک پرچم ہوتا ہے. ہندوستان کا ایک پرچم ہے، پاکستان کا ایک پرچم ہے، نائجیریا کا ایک پرچم ہے، ایران کا ایک پرچم ہے، عراق کا ایک پرچم ہے، افریقہ کا ایک پرچم ہے. جی اسی طریقے سے امریکہ کا پرچم ہے،
اور UK کا پرچم ہے، UAE کا پرچم ہے، ہر جگہ الگ الگ پرچم۔ یہ پرچم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بس اس کے لوگوز الگ ہوتے ہیں، سائزز الگ ہوتے ہیں، جیسی حکومت ویسی سائز۔ اب میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسی حکومت ویسی سائزز پائی جاتی ہیں، لیکن ہر پرچم اپنے حد کے اندر رہتا۔ ہر پرچم اپنے حد کے اندر رہتا ہے۔ ہندوستان کا پرچم کی عزت ہندوستان کی حدوں میں ہے۔ آپ جا کے پاکستان میں لہرائیں، آپ کو باغی قرار دیا جائے گا، آپ پہ کیس کر دیا جائے گا، آپ کو کورٹ میں گھسیٹا جائے گا کہ آپ کو کیا حق تھا، جس کی حکومت نہیں ہے اس کا پرچم بلند کرے، آپ کو کیا حق تھا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں پاکستان کا پرچم پاکستان ہی میں بلند ہے، ہندوستان کا پرچم ہندوستان ہی میں بلند ہے، امریکہ کا پرچم امریکہ ہی میں بلند ہے، کینیڈا کا پرچم کینیڈا ہی میں بلند ہے، لیکن مولا عباس کا پرچم ساری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ تو عزیزان محترم، اس پرچم کو جو بلند کرتا ہے اللہ اس کے مرتبے بلند کرتا ہے۔ دیکھیے کہاں حکومت نہیں ہے۔ میرے ایک عزیز دوست ہیں رحمان صاحب، وہ اپنا تجربہ بتا رہے تھے، وہ جرنلسٹ تھے اور ساتھ میں حکومت میں ایسی پوزیشن میں تھے کہ انوائرمنٹل جو ہے نا اسٹڈیز کے لیے ان کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا تھا کہ موسم کی جانکاری، کہاں کیا موسم ہے، کہاں کی زمین کی کیا خاصیت ہے، اس پہ وہ ریسرچ کرتے تھے۔ تو ہندوستان نے انہیں دنیا کے چپے چپے میں بھیجا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا میری جو ہے نا تقریباً 25-30 سالہ ریسرچ کی زندگی میں نے ایک کام کیا کہ کیا جس جگہ بھی میں پہنچتا وہاں پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر تھوڑی دیر جانماز پہ بیٹھ کے حسین 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 کرتا۔ دیکھیے عزاداری کا تعلق جانماز سے ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حسین حسین کرتا تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے کہ میں نے وہاں نماز بھی پڑھی، عزاداری بھی کی۔ میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو ایسے علاقے میں بھیج دیا گیا جہاں کوئی نہیں پہنچا؟ کہاں مولانا، ایک ایسا اتفاق ہو گیا، مجھے دنیا کے آخری سرے میں بھیجا گیا۔ جب میں ان جنگلات میں گیا تو مجھے وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ملا۔ تو میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ پروردگار میں پہلا انسان ہوں جو یہاں پہ پہنچا ہوں۔ یہ کہہ کے میں حسین حسین کرتے کرتے آگے کے چٹان کو دیکھا، اس پہ یا حسین لکھا ہوا تھا۔ کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جہاں انسان نہیں پہنچتا وہاں حسین پہنچ چکا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ عزاداری بہت قیمتی چیز ہے، اور قیمتی شے قیمتی لوگوں کو ملتی ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں ملتی۔ جسے عزاداری سمجھ میں نہیں آتی اسے علماء کیا سمجھ میں آئیں گے، اور جسے علماء سمجھ میں نہیں آتے اسے مولا کیا سمجھ میں آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہر جگہ جو عزاداری ہوتی ہے نا، عزاداری کہتے کسے ہیں؟ واحد شے ہے عزاداری جو بہت بڑا کام کرتی ہے۔ دیکھیے انسان کا نیچر میں بتا دوں، انسان کپڑا بدلتا ہے، جوتا بدلتا ہے، ٹوپی بدلتا ہے، شیروانی بدلتا ہے، بلیزر بدلتا ہے، ہر شے بدلتا جاتا ہے، مکان بدلتا ہے، موبائل بدلتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے؟ تاکہ اسے خوشی ملے، لیکن اسے خوشی کبھی نہیں ملتی۔
مکان بدل لیا خوشی نہ ملی، گاڑی بدلا خوشی نہ ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا. واحد عزاداری وہ شے ہے جو انسان کو بدل دیا کرتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اور واقعاً جو حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں کتنے بہادر ہوتے ہیں اور کتنا انسان بدل جاتا. اگر ہم میں چینج نہیں آیا اس کا مطلب ہم نے صحیح معنوں میں عزاداری نہیں کی. ابھی محرم میں کتنی مجلسیں ہوئی، اگر مجلسوں سے پہلے بھی آپ وہی تھے جو اب ہیں اس کا مطلب کوئی چینج نہیں آیا. جبکہ چینج آتا ہے علی کی محبت میں، چینج آتا ہے حسین کی محبت میں، چینج آتا ہے مولا عباس. دیکھیے میں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. 3 سال سے آپ کے ٹاؤن میں پڑھ رہا ہوں تو آپ جانتے ہی ہیں میرا انداز خطابت کیا ہے. دیکھیے مرغی کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت ڈرپوک پرندہ، بہت ڈرپوک. اتنا ڈرتی ہے کہ آسمان پہ اوپر بہت اوپر چیل اڑی ہے ڈر کے بھاگ جاتی. وہ دلیر نہیں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں مرغی کے نیچے کچھ انڈے بٹھائے جاتے ہیں اور 21 دن کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس میں سے نکلتے ہیں تو اسے محبت ہو جاتی ہے بچوں سے. جب محبت ہو جاتی ہے تو اس میں اتنا چینج پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر چیل آئے تو وہ حملہ کر دیتی ہے. تو مرغی کو کس شے نے شجاع بنایا؟ بچوں کی محبت. جب مرغی کو بچوں کی محبت شجاع بنا دے تو مولائیوں کو مولا کی محبت. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اور شجاعت وہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑ لیں، ایک دوسرے کے پروگرام خراب کرنے کی سوچیں. شجاعت وہ ہے جو دشمنوں میں جائیں اور اپنا حق بیان کریں. اپنوں میں سبھی بول لیتے ہیں، غیروں میں بولنا. دیکھیے علماء کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام پر. علامہ ہلی کا نام سنا ہے؟ اتنے محتاط عالم دین، اتنے محتاط مرجع وقت گزرے ہیں اپنے وقت کے کہ اس زمانے سے پہلے یہ بات رائج تھی، یہ مسئلہ رائج تھا. علماء بھی تشریف فرمائے ماشاءاللہ، اور شعراء حضرات بھی، اور مومنین کا مجمع ہے اور باشعور مومنین کا مجمع ہے ماشاءاللہ. ہم ہٹ میں مجلس پڑھنے میں مزہ آتی، نکتہ رس افراد. تو عزیزان محترم، علامہ ہلی اس زمانے تک ایک مسئلہ رائج تھا، کنویں میں اگر نجاست پڑ جائے تو کنواں پاک نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے ریسرچ سے ثابت کر دیا کہ اتنا پانی نکال دو تو کنواں پاک ہو جاتا ہے. لیکن اس مسئلے کو سامنے نہیں رکھا، پہلے اپنے گھر کے کنویں کو پاٹ دیا. اس زمانے میں کنواں کھدوانا بہت بڑی بات ہوتی تھی اور اس میں صحیح پانی نکلنا بہت بڑی بات. کسی نے پوچھا علامہ آپ جو ہے نا اس کنویں کو کیوں پاٹ رہے ہیں؟ کہا میں مسئلہ بیان کرنے والا ہوں، کل ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اپنا کنواں بچانے کے لیے انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا. پہلے اپنے کنویں کو پاٹ دیا پھر مسئلہ بیان کیا. اتنے محتاط عالم دین. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں ایران میں شیعت اتنی عام نہیں تھی. تو اس زمانے میں خدا بندہ ایک بادشاہ ہوتا تھا. اس نے غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق. چاہتا بھی تھا اس کو. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب اسے پریشانی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اچھی خاصی بیوی کو میں نے طلاق دے دی. پورے علماء کو بلایا، جتنے اس زمانے میں قوم اور ملت کے علماء تھے سب کو بلایا. کہا کوئی طریقہ ہے؟ کہا کہ ایک طریقہ ہے. کہا کیا؟ کہ آپ کی جو بیوی جس کی آپ نے طلاق دے دی وہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی 3 طلاق ہو. اس نے کہا نہیں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کوئی اور اس سے نکاح کرے. کہا نہیں ہمارے تو فرقے یہی بتاتے ہیں اور ہم حق پہ ہیں. کہا اور بھی کوئی فرقہ باقی ہے؟ کہا ہلا میں سنا ہے کہ ایک عالم دین ہے لیکن وہ اپنے فرقے کے نہیں ہے. کہا اچھا ان کو بھی بلاؤ. تو سب نے آپس میں طے کیا کہ جب یہ آئیں گے، کیونکہ پورے دربار میں کوئی شیعہ نہیں، کہ جب یہ آئیں گے تو ہماری میجورٹی ہوگی، ہم پاور میں ہیں.
اس کو بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم مذاق بھی اڑائیں گے موقع اگر مل گیا۔ علامہ ہلی کو انویٹیشن آیا کہ آپ ہمارے دربار میں آ جائیں۔ علامہ ہلی چلے، کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ دیکھیے شجاع کسے کہتے ہیں، بہادر کسے کہتے ہیں۔ اپنے مجموع میں بہت کہہ لینا یہ اور بات ہے، غیروں میں حق کو ثابت کرنا یہ علماء کا ہی کام ہے۔ ایک مرتبہ کیا کیے، جب دربار میں پہنچے تو جوتوں کو اٹھا کے بغل میں دبا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ سن کے ہنس رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا کیا گزری ہوگی۔ اب جوتوں کو بغل میں دبا کے گئے، چاروں طرف دیکھا، جو سیٹ خالی نظر آئی اس پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب دربار میں ان لوگوں نے کہا کہ اس سے اچھا موقع کیا ہے، سب ہنسی اڑانے لگے۔ یہ خاموش رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ہنسنے لگا۔ بادشاہ دیکھیں کیسے ثابت کیا کہ ہمارا دین حق ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، آداب دربار آپ نہیں جانتے، دربار میں کیسا آنا چاہیے؟ تو ایک مرتبہ کہا آداب دربار سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کا دربار رسول کے دربار سے بڑا؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں رسول کا دربار، کہاں یہ دربار؟ کہا میں نے رسول کے دربار سے ایک بہت برا سبق لیا۔ کہا کیا لیا؟ کہ رسول اللہ نے اپنی جوتیوں کو باہر اتارا تھا، کسی نے چرا لیا، مجھے ڈر ہے کہ میری جوتی کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ کہ کس نے چرایا؟ کہ میں نے سنا مالکیوں نے چرایا تھا۔ اب مالکی کھڑے ہو کے کیا بکواس کرتے ہو، ہم تو تھے ہی نہیں تب، ہم تھے ہی نہیں، اب تک یہ کیا کہہ رہے تھے ہم حق ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں تھے؟ کہ پھر آپ کا وجود کب آیا؟ کہ اتنے سالوں کے بعد، 200 سال بعد ہمارا فرقہ ایجاد ہوا۔ اچھا سوری، تو پھر آپ نہیں ہوں گے، ہمبلی ہوں گے۔ ہمبلی کھڑے ہو گئے، کیا بکواس کرتے ہو، ہم بھی نہیں تھے تب۔ کیا رسول کے دور میں آپ نہیں تھے؟ کہ نہیں ہم نہیں تھے۔ اس کا مطلب نہ رسول کو تم نے دیکھا نہ سنا۔ کہ نہیں، تم کب پیدا ہوئے؟ کہ 150 سال بعد۔ اس طریقے سے ایک ایک فرقے پہ یہ الزام رکھتے رہے، اور وہ اپنی صفائی میں کھڑے ہو کے بتلانے لگا کہ ہم رسول کے دور میں نہیں تھے۔ اب اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے بادشاہ یہی ثابت کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے اسلام کو رسول سے 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد لیا ہے، ہم نے اسلام کو اس وقت لیا اور اس سے لیا جو رسول کے ساتھ اٹھتا تھا، رسول کے ساتھ بیٹھتا تھا، رسول کے ساتھ چلتا تھا، رسول کے بستر پہ سوتا تھا۔ کہا کہ اس کا مطلب آپ ہی حق ہے؟ کہ بے شک ہمارا دین حق ہے۔ کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ انہوں نے بتا دیا کہ غصے میں 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دو، اتنے آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ ایک صلوات پڑھے بلو۔ تو اعزان محترم، طرح طرح کے اعتراضات ہر دور میں ہوتے رہے، آج بھی کہا جاتا ہے کیا فائدہ، برے کی برائی بیان کر کے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے آپ اچھوں کی اچھائی بیان کرتے ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، کب تک دشمنی رکھو گے، کب تک لعنت کرو گے، کب تک نفرت کرو گے؟ ہم نے کہا بھیا آپ حج پہ جاتے ہو؟ کہا ہاں بالکل جاتے ہیں، ماشاءاللہ خوب جاتے ہیں۔ اچھا جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ احرام پہنتے ہیں۔ اچھا احرام پہن کے کیا کرتے ہو؟ کہ احرام پہننے کے بعد ہم خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ صحیح کرتے ہیں۔ کہ پھر کیا کرتے ہو؟ تقصیر کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ کہ قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا واہ بہت اچھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہ ہم کنکر بھی مارتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ اتنا پرانا شیطان، ہزاروں سال پرانا شیطان۔ ٹھیک ہے آپ طواف کرتے ہو، صحیح کرتے ہو، بکرا ذبح کرو، خوب کھاؤ، اس شیطان کو کنکر کیوں مارتے ہو؟ کیسے نہیں مارے، خدا کا دشمن تھا۔
خدا کا دشمن تھا، خلیل خدا کا دشمن تھا، کعبہ کا دشمن تھا. میں نے کہا اچھا تم کعبے کے دشمن پہ کنکر مار سکتے ہو، ہم مولود کعبہ پہ اگر لعنت کریں، ایک صلوات پڑھے بر محمد اور مولود کعبہ کے دشمن پر اگر ہم لعنت کریں تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ تو ہمارے بچوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا. بہرحال ایک تمہید سے میں گزر رہا تھا، اب میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ غیر مومن سے بات بھی نہیں کر رہا ہے. اے مومنو، اے وہ جو ایمان لائے. اچھا مومن کی پہچان کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی پہچان کیا؟ جب تک کہ تین ضد کو نہ چھوڑے. تین ضد جب تک ایمان کے ہیں اس کو نہ چھوڑے انسان مومن نہیں کہلاتا. پہلی ضد، دوسری ضد، تیسری ضد کیا ہے؟ پہلی ضد شرک ہے. جب تک انسان شرک نہ چھوڑے مومن نہیں ہو سکتا. دوسری ضد ہے کفر. کفر میں اور شرک میں فرق ہے. کفر نہ چھوڑے مومن نہیں ہو سکتا. تیسری چیز ہے نفاق، منافقت. وہ نہ چھوڑے وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے اس شرک کے ضد میں، کفر کے ضد میں اور منافقت کے ضد میں جس شے کو بنایا اسی کو کلمہ کہتے ہیں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، شرک ختم ہو گیا، ابھی کفر باقی ہے. بول صاحب شرک ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی تمام شریکوں کا انکار کیا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ سے شرک ختم ہوا، ابھی کفر باقی ہے. آپ نے کہا محمد رسول اللہ، کفر ختم ہوا. لا الہ الا اللہ نے شرک کو کاٹا، محمد رسول اللہ نے کفر کو کاٹا. اور ایک چیز رہ گئی ہے منافقت، نفاق. جب تک علی ولی اللہ نہ کہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر. اب سوال یہ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تقوی یعنی نماز، تقوی یعنی روزہ، تقوی یعنی حج، تقوی یعنی خمس و زکوٰۃ. نہیں، ایک آسان ڈیفینیشن آپ کو میں دے دیتا ہوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہے ایک امتیاز بین الانسان والحیوان. وہ شے جو انسان اور حیوان کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہے اسے تقوی کہتے ہیں. حیوان کا نیچر کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک بھینس ہے، آپ نے اس کو کھول دیا، کسی بھی کھیت میں جا کے کھا لے گی. اسے نہیں پتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسے یہ نہیں پتا یہ کھیت اپنا ہے یا پرایا ہے. آپ نے کہیں کسی بھینس کو دیکھا، آپ سے پوچھا ایکسکیوز می کیا میں آپ کے کھیت میں چر سکتی ہوں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے تمیز نہیں ہے. تو عزیزان محترم وہ انسان جو کچھ بھی کھا لے، نہ یہ سوچے کہ حلال ہے یا حرام، اس کی مثال جانور جیسی ہے. تو حرام اور حلال کا جو تمیز کر سکے اسے مومن کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اب اس کے بعد آتی ہے منزل وابتغوا وسیلہ، وسیلہ اختیار کرو. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اب آسان مثال سمجھا دوں، کنیکشن کو کہتے ہیں. کنیکٹڈ آپ کتنے؟ وسیلے سے کنیکٹڈ کتنے؟ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، میں کیا کروں گا؟ چارجر لاؤں گا، اس کو کنیکٹ کروں گا، پلگ کو ساکٹ میں لگاؤں گا. جب کنیکشن ہوگا تو موبائل چارج ہوگا. میں ہاتھ میں موبائل پکڑ لوں، دوسرے ہاتھ میں چارجر لے لوں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لوں، ساکٹ کی طرف دیکھ کے چارج ہو جا، چارج ہو جا. کہاں سے چارج ہوگا؟ کیوں؟ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، کنیکشن نہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے یہ دیکھو کہ آپ مولا سے کنیکٹڈ کتنے ہیں. ایک بلند تر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دوسری مثال سن لیجئے. مجھے لگ رہی تھی پیاس اور میں پکار رہا تھا پانی پانی.
تو مولانا نے کہا کہ دیکھو وہ جو فلاں جگہ کنواں ہے وہاں پہ پانی ہے، وہاں پی لیجیے۔ اب میں وہاں جا کے کہنے لگا پانی پانی، تھوڑی دیر کے بعد لوٹے، کہا دیکھتے کیا پکار رہے، کیوں چلا رہے؟ کہ آپ نے کہا یہاں پانی ہے لیکن یہ آتا نہیں، کیسے آئے گا؟ آپ یہ لیجئے ڈول، یہ لیجئے رسی، کنویں میں ڈالیے، آپ کو پانی ملے گا۔ میں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، کیا پانی آئے گا؟ نہیں۔ مولانا نے کہا ایسے نہیں ہوتا، ڈول کا ایک سرا جو ہے رسی کا آپ کے ہاتھ میں ہو، دوسرا سرا پانی میں ہو، تب پر یعنی پانی سے جو کنیکشن ملتا ہے نا، پھر آپ تھوڑی سی محنت بھی کریں تو پانی آپ تک آئے گا۔ تو عزیزان محترم اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اس کا سرا ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ مجلس حسین ایک وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا، اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اب رسول پہ واجب ہو چکا تھا کہ جانے سے پہلے وسیلہ سمجھا کے جائے، لہذا رسول نے جمع کیا ان وسائل کو جو وسیلہ ہیں دو مقام پہ، ایک چادر کے نیچے، ایک مباہلے میں۔ اچھا کیسی کیسی ہستیوں کو چنا رسول اللہ نے؟ چناؤ رسول کا ہے۔ دیکھیے ہمارے چناؤ میں رسول کے چناؤ میں بہت فرق ہے۔ مثلا اب میں آیا ہوں آپ کے یہاں مہمان بن کے، ہمارے جموں بھائی سامنے بیٹھے، میں ان کے گھر پہ ہوں، باہر نکل رہا تھا، جموں بھائی نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بازار تک جا رہا ہوں۔ کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ بازار تک جا رہے ہیں تو آتے آتے کچھ سیب لے آئیے، پیسے ہم سے لیجیے۔ ہم نے کہا نہیں پیسے ہیں میرے پاس، میں جا رہا ہوں۔ اب میں پہنچا بازار، مجھے لینا تھا سیب، اب میں کیا کروں گا؟ جیب میں ہے پیسے، مولوی آدمی ہوں، کھانا تو جانتا ہوں، خریدنا کم جانتا ہوں، تو میں کیسے؟ انہوں نے کہا چن کے لائیے مولانا۔ میں نے اپنے گمچھے کو بچھایا، میں نے کہا سیب کتنے کے؟ اس نے کہا اتنے کے۔ کہ یہ لوگ پیسے پکڑو، سیب میرے مرضی کے ہوں گے۔ اس نے کہا یہ لے لیجیے۔ کہا نہیں آپ ہاتھ نہ لگانا، میں چنوں گا۔ میں نے اٹھایا، ایک سیب رکھا، دوسرا اٹھایا۔ چناؤ بھی کیسے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میری آنکھوں نے چنا، پھر میرے دل نے چنا، پھر میرے دماغ نے چنا۔ تین جگہ چناؤ ہونے کے بعد میں نے سیب کو اپنے گمچھے میں رکھا اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے میں نے بند کر لیا۔ باندھا کیوں؟ اس لیے کہ جو چنا ہے وہ باہر جانے نہ پائے، جو نہیں چنا ہے وہ اندر آنے نہ پائے۔ اب میں نے تو چن لیا، اتنے احتیاط کے ساتھ چنا، لیکن جب گھر آیا تو کیا کروں؟ اوپر سے تو سرخ تھا، ایک کھٹا نکلا، ایک سڑا نکلا، ایک بیکار نکلا۔ چناؤ میرا تھا لیکن تینوں کے تینوں بیکار نکلے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہمارے چننے میں اور رسول کے چننے میں بڑا فرق ہے۔ رسول نے کیسے کیسوں کو چنا، علی جیسے کو چنا، سیدہ جیسی کو چنا، امام حسن جیسے کو چنا، امام حسین جیسے کو چنا۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے ان کرداروں میں روشنی ڈالیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات چاہوں گا آپ حضرات سے۔ مولا کائنات کوئی معمولی ہستی کا آپ آج کل دیکھیے ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ اور صاحب دیکھیے باہر والے کچھ کہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل ایک نئی بات چلی ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہو، یا امام زمانہ مدد کہو۔ ایک نئی چیز چلی، ایک نئی بیماری ہے، میں نے کئی جگہ دیکھا ہے۔ یا صاحب الزمان مدد کرو، وقت کے امام تو وہ ہے، علی کو کیوں پکارتے ہو؟ تو بھیا دیکھیے اللہ کے یہاں کچھ عہدے ہیں، پکارنے کا عہدہ علی ہی سے ہے۔ خیبر میں کیا رسول کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو سورج پلٹا سکتا ہو، چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہو؟ کیا وہ خیبر نہیں اکھاڑ سکتا تھا؟ لیکن نہیں، پکارا علی کو، کیونکہ پکارنے کا عہدہ ہے علی سے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ بلکہ یہ
کہوں گا کہ آخری فرزند بھی جب آئے گا نا وہ بھی یا علی کہتا ہوا آئے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور علی بھی آئیں گے. علامات ظہور امام زمانہ میں یہ ہے کہ مولا کائنات بھی آئیں گے لیکن الگ نام سے آئیں گے. قرآن مجید میں دابہ کہا ہے اور اس کی تفسیر میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جو لکھا ہے کہ دابہ وہ عظیم طاقت کا نام ہے. ایک اتنا طاقتور انسان ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ کو ٹھوکر مارے تو چکنا چور ہو جائے. جب یہ باتیں سامنے آئی تو ایک صحابی تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ دابہ کون ہے. اب رسول اللہ نے نام تو نہیں بتایا تو عمار یاسر نظر آئے کہ عمار یہ دابہ ہے کون؟ کہ میں پریشان ہوں. تو ایک مرتبہ عمار نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا خدا کی قسم جب تک کہ دابہ کو نہ بتا دوں. لیکن یہ بھی سن لے کہ اس کی خصوصیت کیا ہوگی. وہ جس کے ماتھے کو چھو لے گا ماتھے پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ مومن، منافق، کافر. تو یہ اس کی خصوصیت ہوگی. کہا اگر ہوگا کون ہو؟ کہا میں تجھے دکھاؤں گا. جب تک میں دکھاؤں گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ اچھی بات ہے. اب ساتھ ساتھ چلنے لگا. راستے میں مولا کائنات نظر آئے. عمار کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں. کہ چلیے مولا بسم اللہ. مولا کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا. عمار بھی وہاں موجود، یہ بھی موجود. کھانا کھا لیا. کھانا کھاتے اور یہ سوچ رہا تھا عمار نے قسم کیسے توڑ دی. عمار نے کہا تو جب تک کھانا کھاؤں گا نہیں جب تک کہ دابہ کو نہ دکھا لوں. لیکن علی کے سامنے کچھ بول بھی نہ سکا. باہر آئے کہ تم نے قسم توڑ دی. کہ کہاں توڑی؟ کہ تم نے قسم کھائی تھی جب تک کہ دابہ کو نہیں دکھا دوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ کس کو دیکھ کے آیا ہے؟ اسی سے تو پہچان ہوتی ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو مولا کائنات کی ذات گرامی پکارا انہی کو گیا. ہر دور میں پکارا گیا. رسول سے پہلے بھی، رسول کے بعد بھی اور آج تک پکارا جا رہا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بتا رہے تھے ایک عجیب و غریب واقعہ. پاکستان میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں درہ خیبر. در خیبر نہیں، درہ. درہ جانتے ہیں نا؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اسے درہ کہتے ہیں. درہ خیبر. جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کی چوڑائی 5 کلومیٹر دور ہے. لیکن آگے بڑھتے 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 وہ صرف 10 یا 15 فیٹ کا رہ جاتا ہے. اور وہاں پہ ایک زیارت گاہ ہے. وہاں ہے مسجد علی اور مصلی علی. تو جاتے ہیں لوگ اور مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہاں جیسی عزاداری انہوں نے دیکھی انہوں نے کہیں نہیں دیکھی. جبکہ کوئی شیعہ بستی نہیں، کوئی شیعہ بستی نہیں ہے لیکن کھل کے عزاداری ہوتی ہے. تو یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد علی ہے اس کی کیا ہسٹری ہے اور یہ مصلی علی کیا ہے جو صحن میں بنا ہوا ہے چبوترا. کہتے مصلی علی. کہا کہ ایک زمانے میں یہاں پہ خطرناک دیو ہوا کرتا تھا. وہ دیو بستی میں آ کے لوگوں کو مار ڈالا کرتا تھا. تو یہ لوگ بستی والے بہت پریشان تھے. لاکھ کوشش کی لیکن اس سے کوئی لڑ نہ سکا. تو ایک فقیر کا ادھر گزر ہوا. تو لوگوں نے اس فقیر سے کہا کہ ہم یہاں پریشان ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہو؟ کہا کہ میں کون ہوں کرنے والا؟ بلاؤ مشکل کشا کو، پکارو علی کو. کہا ایسے کیسے پکارا جائے؟ کہ علی کو پکارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجلس برپا کرو، ماتم کرو. دیکھیے کیسے تبلیغ ہوتی ہے. مجلس برپا کرو، ماتم کرو، اس میں علی آتے ہیں. اور جب تم گریہ کرو گے نا اس وقت پکارو علی کو. ایک مرتبہ گریہ ہوا، مجلس ماتم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پکارا. یہ کہتے جب ہم نے پکارا تو ایک نور چمکا اور ہم نے ایک نقاب پوش کو دیکھا. ہمارے بزرگوں نے، مطلب وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک نقاب پوش کو دیکھا. اب انہوں نے کہا کہ سرکار ہم آپ کو اس لیے بلائے ہیں کہ فلاں دیو سے ہم پریشان ہیں. کہ فکر مت کرنا. تو جس جگہ وہ پہلے کھڑے ہوئے وہاں پتھر میں قدم کا نشان پڑ گیا. اس قدم گاہ کو زیارت گاہ بنایا تھا. اس کے بعد انگریز حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا، اس کو وہاں پہ زمین میں گاڑ دیا. اس پہ انہوں نے چبوترا بنا دیا اور کہا یہ مصلی علی ہے.
کیونکہ مولا کائنات یہاں آئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مولا گئے وہاں پہ، اس درے میں جانے کے بعد اس دیو کو پکارا تو پہاڑ جیسا دیو نکل کے آیا، مولا علی نے اسے اٹھا کے اس طریقے سے ایک چٹان پہ دے مارا، تو اس چٹان پہ آج بھی انسان کے پورے پشت کی نشان ہے، بہت بڑی نشان ہے۔ اگر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کسی کے پیٹھ کو دبا کے اس میں نشان بنا دیا گیا۔ پھر مولا نے اس کو اٹھا کے اس کے سر کے بل ایک چٹان پہ ایسے مارا کہ اس کے اندر سوراخ ہو گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ پھر دوسری چٹان جو بالکل پتلی تھی اس کو اٹھا کے اس سوراخ میں بند کر دیا۔ تو آج بھی ایک چٹان بالکل پینسل کی طرح اندر ایک دوسرے چٹان میں اتری ہوئی ہے، وہ زیارت گاہ ہے۔ وہاں جو جاتا ہے اور جو منت کرتا ہے اس کی پوری ہوتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے اولاد ملتی ہے، جو پریشان حال ہے وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں دارہ خیبر۔ تو مولا کو کہنے کا مطلب یہ کہ جانے سے پہلے کہا کہ ڈرنا نہیں، اب یہ قیامت میں اٹھے گا اور اس کو مارنے کے لیے میرا فرزند موجود ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو وہ ہے دارہ خیبر۔ ہر دور میں علی کو پکارا گیا، لیکن عزیزان محترم ایک اہم پیغام آج کی مجلس کا سنیے۔ مولا کائنات کی ذات کو صرف ہم ایک پہلوان جیسا نہ لیں، مولا کائنات پہلوانیت سے بھی ہٹ کے ایک عظیم شخصیت ہے۔ خود مولا کے پیغاموں کو سنیے کہ مولا نے اپنی پہچان کیسے بتائی۔ مولا کے لیے خیبر اکھاڑنا یا مرحب کو پچھاڑنا بڑی بات نہیں ہے۔ جس کے اشارے پہ چاند و سورج چلتے ہوں، جس کے اشارے پہ ہوائیں چلتی ہوں، جو کہتا ہے کہ میں نے پانی برسایا ہے، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں، میں وہ ہوں جو ماؤں کے شکم میں بچوں کی شکلیں بناتا ہوں، ایسی شخصیت کے لیے مرحبا اندر کیا شے ہے۔ لیکن مولا نے کیسے اپنے آپ کو پہچانوایا، کس طرح سے؟ مولا کائنات مزدوری کر کے تشریف لا رہے تھے اور ہاتھ میں 8 درہم ہے۔ راستے میں ایک یتیم نظر آیا، اسے دے دیا کچھ، ایک بھوکا نظر آیا اسے کچھ دے دیا، ایک فقیر نظر آیا اسے کچھ دے دیا۔ آخر میں 2 درہم کا آٹا خریدا اور اپنے گھر جانے لگے۔ ساتھ میں سلمان فارسی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا دنیا کا دستور ہے کہ جو کچھ کماتا ہے کل کے لیے بھی بچاتا ہے، اور ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی سیلری 1000 ہے یا 10,000 ہے تو آج ہی آپ خرچ نہیں کریں گے، کچھ آج کے لیے، کچھ کل کے لیے، کچھ پرسوں کے لیے، کچھ ترسوں کے لیے رکھیں گے ضرور۔ لیکن مولا نے ایسا نہیں کیا۔ مولا نے اپنے کردار کو کیسے پیش کیا؟ سلمان نے کہا کہ کل کے لیے کیسے آپ نے نہیں رکھا؟ تو مولا کہتے ہیں میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا۔ یہ ہے کردار امیر المومن۔ مولا کائنات کوفے کے صحن میں بیٹھے ہیں، مسجد کوفہ کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف چاہنے والے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جن سے پہلے خلفاء گزر چکے تھے، لوگوں نے ان کے کر و فر دیکھے تھے، کبھی کسی کو زمین پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی کو اعتراض ہو گیا، یا علی آپ زمین پہ بیٹھے ہو؟ کہ کیوں؟ میرے زمین پہ بیٹھنے سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہ نہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ کل تک تو لوگ تخت پہ بیٹھتے تھے جو آپ کے سٹیٹس کے تھے، کم سے کم آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے۔ کیا جملہ دیا میرے مولا نے، کیا فکر دے دی میرے مولا نے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ ہے کردار، ایسے کو چنا رسول اللہ نے۔ پھر جناب سیدہ جیسی شخصیت کو چنا۔ جناب سیدہ کو معمولی نہ سمجھیے، 18 سال کی زندگی جناب سیدہ نے ہماری اس دنیا میں گزاری ہے، لیکن جناب سیدہ کی عظمت وہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم سے لے کر رسول اللہ کے دور تک کسی نبی کو اجازت نہیں تھی کہ سیدہ کا نام لے سکے۔ وہ باعظمت بی بی، صرف رسول اللہ اور ان کی امت کو اجازت دی گئی، نام لے سکتے ہیں لیکن صلوات کے ساتھ۔ جناب سیدہ نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے ثابت کیا ہے۔ بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بیٹی،
ہر حساب سے جناب سیدہ نے عورت کو کیسے جینا چاہیے، ایسی معصومہ پر کیا تہمت دی جاتی ہے۔ کل کی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا، کیا تہمت دی جاتی ہے؟ کہ ارے وہ جو روایت ہے کہ دروازہ گرایا گیا، پہلو پہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس دور میں دروازہ تھوڑی تھا، پردے تھے، یہ روایت ہی غلط ہے۔ دیکھیے، تاکہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو چھپا دیا جائے، یہ بھی پلاننگ ہے۔ جب میرے سامنے بات آئی تو میرے منہ سے برجستہ ایک جملہ نکلا، میں نے کہا اعتراض کرنے والے کو قرآن میں زلیخا کے دروازے نظر آتے ہیں، سیدہ کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ مظلومیت ہے شہزادی کی، مظلومیت ہے۔ اور یہ ذوات مقدسہ دینے کے لیے آئی تھی، کبھی کچھ مانگا نہیں کسی سے، لینے کے لیے نہیں آئی، ایسوں کا حق چھیننا نہیں۔ ایک مثال دے دو تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ ایک صاحب کو سگریٹ پینے کا بڑا شوق تھا، لیکن اپنی پاکٹ سے نہیں، ایسے نظر آئیں گے آپ کو بہت، صلوات پڑھے گا۔ ایک صاحب کو گٹکا کھانے کا بڑا شوق تھا، لیکن اپنے پاکٹ سے نہیں، دوسروں کے پاکٹ سے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، زمین، جائیداد، پیسہ، سب کچھ، لیکن کنجوسی بہت بری بیماری کا نام ہے۔ جو کنجوس ہوتا ہے نا، اسے دوسرا بھی اگر خرچ کرتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ اتنا پیسہ مجلسوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ اتنا پیسہ عالم کے لیے کیوں، تابوت کے لیے؟ اسے کیا پتا، اسے کیا پتا کہ یہاں خرچ کر کے آدمی نقصان میں نہیں رہتا، پاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو سچ بتائیے، پوری بستی میں اس کی کوئی عزت ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی اس سے بیڑی لے لی، اس سے سگریٹ لے لیا، اس سے پان لے لیا، وہاں جا کے چائے منگ کے پی لی۔ کیا بڑا بدتمیز آدمی ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ ایسے کے گھر میں ہو گئی چوری، چور آ کے سب کچھ لے گیا۔ میں نے دیکھا پورے محلے کے نوجوان خوش، اچھا ہوا، جس کا حق تھا اس کے پاس چلا گیا، اس کو یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا عجیب ماحول ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اور سخی ترین انسان تھا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، سب کچھ۔ اس کے پاس اگر کوئی پہنچتا، بھائی صاحب کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے والد بیمار ہے۔ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا مثلاً 10,000، تم یہ 20,000 رکھو، فکر مت کرنا، اور بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ اور سنو، تمہارے پاس گاڑی اڑی ہے ہاسپٹل لے جانے ان کو؟ کہا نہیں، میں خود آتا ہوں، میں چھوڑ کے جاؤں گا، یہ دوائی کے لیے الگ رکھو۔ کسی نے کہا میری بچی کی شادی ہے، کیا کتنا خرچہ ہے؟ کہا اتنا، سب میں اٹھاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص یتیم ہے، بیوہ ہے، وہاں جا کے اس نے خرچ کیا، کہیں ہاسپٹل بنایا، کہیں جو ہے نا بہترین طریقے سے اچھی اچھی چیزیں بنا کے لوگوں میں ایک ثواب جاریہ کی طرح تقسیم بھی کیا۔ ایسے آدمی کو کتنے لوگ چاہیں گے؟ سمجھو ایسے آدمی کیا چوری ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا وہی نوجوان جو ہنس رہے تھے اس پر، آج آستین سوتے ہوئے کھڑے ہوئے، اگر ہمیں مل جائے چور، ہم اسے مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ ہم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اس کے وقت تو خوش تھے، اس کے وقت کیوں غصہ کیوں؟ کہ چور کو چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگ لیتا۔ عزیزو یہی تو ہم 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے، حق چھیننے کی ضرورت کیا تھی، مانگ لیتے۔ یہ ذوات مقدسہ دینے کے لیے آئے تھے، لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایسے کو جناب رسول اللہ نے چنا، علی جیسے، جناب سیدہ جیسی، امام حسن، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے، امام حسن نے صلح کر لی، حسین نے جنگ کی، دونوں بھائیوں میں فیصلے میں فرق کیوں ہوا؟ مثال سنیے، میرے ہوا کان میں درد، میں گیا ایک ENT اسپیشلسٹ کے پاس، میں نے کہا سر میرے کان میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ دوائی استعمال کرو 10 دن ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں وہاں سے چلا آیا، میں نے نہ دوائی خریدی نہ دوائی لی، اب درد بڑھا، میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، یہاں تو نہیں جا سکتا تھا نا، دوسرے کے پاس گیا،
اس نے کہا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا. اب بتائیے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے؟ میں نے جا کے کہا کہ بھائی یہ تو دوائی سے ٹھیک کر رہا تھا, اس نے آپریشن کی بات کہی. آپ کہیں گے مولانا اگر 10 دن پہلے آپ نے اس کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا تو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر. امام حسن نے صلح کی, اس وقت کے حالات الگ تھے. حسین نے قربانیاں دی, اس وقت کے حالات الگ تھے. امام حسن کے وقت کے حالات بھی عجیب و غریب حالات. آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ. معاویہ کے شان میں 3200 حدیثیں لکھی گئی تھی, حدیثیں بک رہی تھی. 5 درہم کی, 2 درہم کی, 1 درہم کی, جتنی بڑی حدیث اتنا پیسہ زیادہ. 3200 حدیثیں جب ہو گئی تو معاویہ نے کہا کتنی ہوگی؟ کہ اتنی. کہ نہیں تھوڑا کم کر دو. ایسے حالات معاویہ کے. تو عزیزان محترم, احمد ابن حنبل اسی دور کے ایک شخص کھڑا ہوا معاویہ کے دربار میں, کہا کہ احمد ابن حنبل نے روایت کی کہ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک جنت میں چڑیا کو پیدا کرتا ہے. اس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور اس کی پونچھ ہیرے کی ہوتی ہے, اور وہ قیامت تک اس شخص کے لیے کلمہ پڑھتی رہتی ہے. تو احمد ابن حنبل خود کھڑے ہو گئے. کہ تم نے احمد ابن حنبل کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں. کہ میں ہی تو ہوں, میں نے کب کہا یہ؟ دیکھیے حالات کیسے. میں نے کب کہا؟ فوراً کہتا ہے 18 احمد ابن حنبل ہے, تو کون ہے پتہ نہیں بیٹھ جائے. ایسے حالات تھے امام حسن کے ٹائم پہ. اور اس قدر خطرناک حالات کے معاویہ نے امام حسن کے جتنے جنرل تھے نا سب کو خرید لیے تھے, اور ان کے خطوط رکھا تھا اپنے پاس, اور خطوط کو بھیجا امام حسن کے پاس. دیکھو آپ کے جنرل ایسے ہیں جو میرے تابع دار. تو اب امام اگر جنگ کرتے تو کس بیس پہ جنگ کرتے؟ ایسے حالات تھے کہ ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ مولا حسن آپ نے جو ہے نا کیوں خواہ صلح کر لی, ہم ہیں آپ کے چاہنے والے. کہ ایک کام کرو, کل جو ہے نا 9 آدمیوں کو لے کے آنا, ان سے کہنا کہ اپنے سر منڈا کے آئے, صرف 9 آنا, میں جنگ کرنے کے لیے تیار. وہ کہا 9 کی بات کر رہے مولا, ہمارے یہاں تو ہزاروں آپ کی چاہنے والے ہیں. کہ ٹھیک ہے کل لے آئے. دوسرے دن تنہا وہ انسان آیا اپنے بال مونڈ کے. کہا کہ میں شرمندہ ہوں, کوئی آنے کے لیے تیاری نہیں بال مونڈ کے, ویسے آتے تھے. امام نے مسکرا کے کہا جو ہماری محبت میں بال نہیں دے سکتا وہ خون کیا دے گا. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. اور حسن حسن عطا کو کہتے ہیں. حسن عطا ایک تو ہوتا ہے عطا, آپ نے کسی کو کوئی شے دی, یہ عطا ہے. حسن عطا کس شان سے دی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی بیچارہ مجبور آ جاتا ہے اور اعلان ہو گیا مسجد میں کہ مجبور ہے, کوئی اگر جو ہے نا ہو سکے تو مدد کر دے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چپکے سے جائیں گے, اس کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیں گے کہیے. اور بعض ایسے بھی بیہودے ہوتے ہیں 100 کی نوٹ 2 انگلیوں میں لیے ہوئے وہیں سے چلاتے یہ لو سب کو, تاکہ پتہ چل جائے کہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں. تو عطا میں فرق ہے. حسن عطا کیا ہے؟ ایک شخص آیا امام حسن کے پاس, مولا حسن قرضدار ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, آ جانا گھر پہ آ جانا, میں تیری مدد کر دوں. پوچھا نہیں کتنا دینا ہے, نہ اس نے کہا اتنا قرضدار. کہا ٹھیک ہے میں گھر پہ آتا ہوں. اب جو نگاہیں جمی ہوئی تھی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کتنا دیتے ہیں. یہ چلا تو اس کے پیچھے پیچھے چلے. امام گھر میں تشریف لے گئے, دروازہ بند کر دیا اور دروازے پہ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد امام تشریف لائے اور اشرفیوں کی تھیلی اس طرح سے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دی. سامنے امام آئے بھی نہیں. تو اس نے کہا, اس نے لیا اور اس نے گننا شروع کیا. کہا مولا یہ تو میرے قرضداری سے 5 گنا زیادہ ہے. کہا اس لیے دیا ہوں اتنے تاکہ تو اپنی قرضداری بھی ادا کر دے اور کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تو چلا گیا, وہ آ گئے. مولا اتنا زیادہ آپ نے دے دیا, چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ دروازے کے پیچھے سے کیوں دیے؟ کہ سنو وہ بھکاری نہیں تھا, ضرورت مند تھا. جو
جو بھکاری ہوتا ہے اس کی غیرت مر جاتی ہے، وہ ہر ایک کے دروازے پہ جاتا، یہ کسی کے دروازے پہ نہیں گیا، ہمارے دروازے پہ آیا۔ اور جب ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے شرمندہ کروں، اسے کہتے ہیں حسن۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اور مولا حسین جنہوں نے دشمن کو بھی دیا، دشمن کو بھی دیا، امام حسین تو دیتے ہی، حتیٰ کہ تبرک امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ ایک بستی میں ایک بدنام ترین فاحشہ عورت تھی جس کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا، لوگ ڈرتے تھے اس محلے سے گزرنے کے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کو مجھے بھوک لگی، میں اٹھی، اٹھنے کے بعد میں نے سوچا تھوڑا سا کھانا بناؤں، لیکن آگ جلانے کے لیے ماچس نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ محلے میں شب بیداری ہو رہی ہے اور تبرک بن رہا ہے اور لوگ ماتم میں مصروف ہیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا میں جاؤں تھوڑی سی آگ وہیں سے لے آؤں، لہٰذا یہ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ نوجوان بے تحاشا ماتم کریں، انہیں خبر بھی نہیں کہ یہ جو تبرک پک رہا ہے اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے سوچا بیچارے اتنا ماتم کریں گے، بھوکے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو اس نے پہلے وہاں کی آگ روشن کی، پھونک مار مار کے آگ کو روشن کیا، اس کے تھوڑی سی آگ لے کے گئی، اپنا کھانا وانا بنایا، کھانا پکا کے کھا کے سو گئی۔ اب جب سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ محشر کے میدان میں، چونکہ وہ گنہگار عورت تھی، اللہ نے کہا کہ یعنی حکم ہوا خدا کا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ جہنم کے فرشتے اس کو لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بی بی نے آ کے روک دیا، خبردار اس کو جہنم میں ابھی مت ڈالو۔ کہا کیوں؟ کیا ہوا شہزادی؟ کہ دیکھتے نہیں اس نے تبرک حسین کی آگ کو روشن کیا تھا، اب تک اس کے بالوں میں وہ خاک موجود ہے، لہذا خبردار اسے چھوڑ دینا۔ جب یہ اٹھی تو پریشان ہو گئی، روتی ہوئی آئی، آ کے ماتمداروں سے پوچھا یہ حسین کون ہے جس کا تم ماتم کرتے ہو؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا حسین اس مظلوم کا نام ہے، حسین اس بیکس کا نام ہے۔ رونے لگی، کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، میں شیعہ بننا چاہتی ہوں۔ کہ ماجرا کیا؟ اب جب اس نے خواب بیان کیا، ایک مرتبہ شب بیداری میں اور عروج پیدا ہو گیا، ماتم اور زور سے ہونے لگا۔ تو عزیزان محترم، جب تبرک حسین اتنا کچھ دے سکتا ہے تو حسین کی کیا عظمت ہوگی؟ مولا حسین کی عظمت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین تشریف لائے، یزیدیوں کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، ایک سپاہی کو امام حسین نے دیکھا کہ ادھر آ، دیکھیے دشمن کا سپاہی ہے، اشارہ حسین کا ہو رہا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ مولا حسین نے اشارہ کیا، دوڑتا ہوا آیا، ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو گیا، فرزند رسول کیا حکم ہے؟ سپاہی یزید کا ہے، اسے کہتے اقتدار حسین۔ امام حسین نے پوچھا تو فلاں شہر سے آیا ہے؟ کہا میں وہیں کا ہوں۔ جب تو گھر سے چل رہا تھا، تیری ایک بچی ہے جو بغیر ماں کے، بن ماں کی بچی، بن ماں کی بچی جو 4-5 سال کی عمر ہے، اور تو نے بڑی محبت سے اس کے ماں کے انتقال کے بعد تو نے اس کو پالا ہے اور تو اس سے بے پناہ پیار بھی کرتا ہے۔ کہا ہاں مولا میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا جب تو چلا تو اس نے تجھ سے پوچھا تھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو نے کہا کہ ایک سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہا جب واپس آؤ گے تو میرے لیے کیا لاؤ گے؟ کہا تیرے لیے میں تحفہ لاؤں گا۔ اب اس کے بعد اس نے حیرت سے امام حسین کی طرف دیکھا کہ مولا یہ باتیں میری اور میری بیٹی کے درمیان تھی، مولا آپ کو کیسے خبر؟ مولا نے کہا کاش تو نے اب بھی پہچان لیا ہوتا کہ حسین کون ہے۔ اور سن، تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے یزید سے، لہٰذا یہ میری انگوٹھی لے جا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ جب گھر جانا تو اس کو یہ دے دینا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں اسی وقت میدان چھوڑ کے چلے جا، اس سے پہلے کہ میری حلمن کی آواز بلند ہو، اتنی دور چلے جانا کہ میری آواز نہ سننے پائے۔ یہ ہے حسین جو دشمن کو دیتا ہے تو اپنوں کو کیا کچھ نہیں دیتا ہوگا۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مجلس کے مصائب کو غنیمت جانو، جب تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو دعائیں مانگ لو۔ اور سنو چوتھے امام نے کیا کہا تھا ابو بصیر کو دیکھ کے، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ابو بصیر کے،
ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا ابو بصیر تم میرے بابا پہ کیوں نہیں روتے؟ ابو بصیر نے کہا مولا میری پوری داڑھی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی ہے۔ کہا ابو بصیر تم چلا کے کیوں نہیں روتے؟ ہمیں وہ آواز بڑی پسند ہے جو بلند ہوتی ہے۔ سنو ابو بصیر آج تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا، آج تمہارے رونے پہ تازیانے نہیں لگتے۔ ابو بصیر میں کیا بتاؤں، شام کا بازار تھا اور میری ننھی سی بہن کہتی تھی یا حسین اے بابا تو کوئی تماچے مارتا، کوئی تازیانے مارتا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ابو بصیر چلا کے رونے لگے، کہا ایسا گریہ ہمیں پسند ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے اس مجلس حسین میں چوتھے امام بھی ہوں گے، امام زمانہ بھی ہوں گے، ہاں جھولا جھلانے والی ماں بھی ہوگی۔ مجھ سے کہا جھولا اٹھایا جائے گا۔ ایک عجیب و غریب شعر مجھے کہیں نظر آیا تھا، اللہ رے تصور اصغر کے مدتوں، ایک شعر سنیں گے تو آپ کافی دیر تک اگر سمجھ جائیں گے تو روتے رہیں گے۔ شاعروں کا مجمع بھی ہے۔ دیکھیے ماں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب ماں کبھی آنکھ کھلتی ہے رات میں پہلے اپنے پہلو میں ڈھونڈتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ کے گھروں میں بھی آپ کی بیٹیاں، اس کے بھی اولاد ہوگی، آپ کی بہنوں کی اولاد ہوگی، تو آپ دیکھیں گے جب بھی ماں جب اٹھتی ہے تو پہلو میں ڈھونڈتی ہے میرا بچہ کیسا ہے۔ عجیب و غریب شعر ہے، میں کافی دیر تک شعر سن کے روتا رہا۔ اللہ رے تصور اصغر کے مدتوں پہلو میں ڈھونڈتی رہی مادر تمام۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس مقتل کی کتاب تھی، وہ پڑھ رہے تھے، انگلش میں تھی، وہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب نیند آئی تو سونا چاہا تو سامنے والی سیٹ پہ، سامنے والی برتھ پہ ایک پنڈت تھا، پڑھا لکھا پنڈت۔ اس نے کہا کہ سرکار وہ کون سی کتاب ہے ذرا میں پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لو، انہوں نے دے دیا اور سو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں دیکھا کہ پنڈت جاگ رہا ہے، روتا پنڈت جاگ رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے غور سے اسے دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ نے کون سی کتاب مجھے دے دی؟ میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے مانگا تھا۔ کہا اچھا تجھے کس شے نے رلایا؟ کہا میں نے جب یہ پڑھا کہ حسین پانی کا سوال کرنے کے لیے اصغر کو لے کے گئے، ہرملا کے ہاتھ کیسے آئے کہ تیر چلا دیا۔ سچ بتائیے جب ایک پنڈت اتنا رو سکتا ہے تو ہمیں کیسے رونا چاہیے؟ میرا عقیدہ ہے پتہ نہیں کس بیوی کے برابر میں اصغر کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، کس بھائی کے برابر میں دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والا امام زمانہ بیٹھا ہوا ہے، کس کے برابر میں حسین بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا انہیں خالی جانے نہ دینا، خوب گریہ کرنا۔ ہاں آپ کی آنکھوں پہ ایک نگاہ جمی ہوئی ہے، وہ بیوی جو بقی سے رومال لے کے آ جاتی ہے۔ ہاں زان محترم، مولا اصغر کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں؟ جس وقت یہ قافلہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا نا، دیکھیے اکثر آپ کے گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں اپنے چھوٹے بھائی کو بہت پیار کرتی ہیں۔ جناب صغرا کو علی اصغر سے بڑی محبت تھی۔ جناب صغرا علی اصغر کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ جناب صغرا دو ہستیوں کے لیے محبت ملتی ہے، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بچیاں بھی ہیں، اولاد والوں کا مجمع ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بہت چاہتی ہے یا بڑے بھائی کو بہت چاہتی ہے۔ تو جناب علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ صغرا آنکھ نہیں کھولتی جب تک کہ اکبر کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور جس وقت یہ قافلہ چل رہا تھا نا، جلدی جلدی صغرا تیار ہونے لگی۔ کسی بیوی نے کہا صغرا تم کیوں تیار ہوتی ہو؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم نے سنا حسین تم کو لے کے نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ صغرا آئی، قریب میں بابا کے اولاد والوں کا مجمع ہے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سفر پڑ جائے اور ہماری بچی گھر میں بیمار ہو۔ اگر بیٹی گھر میں بیمار ہو تو ہم راستے بھر یاد کریں گے، پتہ نہیں میری بیٹی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا،
پتہ نہیں میری بچی نے دوائی لی یا نہیں، یہی وجہ تھی۔ حسین راستے بھر یاد کر کر کے روتے تھے۔ زینب نے پوچھا بھیا کیوں روتے؟ کہ مجھے صغرا یاد آ رہی ہے۔ جب حسین سے پوچھا گیا کہ حسین آپ صغرا کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ کہ اس لیے نہیں آیا کہ صغرا ہو بہو میری ماں زہرا جیسی لگتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ شام و کوفہ کے بازاروں میں کہا جائے دیکھو سیدہ ایسی لگا کرتی تھی۔ اب ادھر کیا ہوا، جب سب نکلنے لگے تو صغرا نے ایک ایک بیوی کو پکڑ کے کہا تمہیں میری محبت کا واسطہ میرے بابا سے کہہ تو لے جائے۔ ہر بیوی خاموش ہوتی گئی۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، بھیا تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہا میری جان میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بھیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں صبح آنکھ نہیں کھولتی جب تک کہ تیرے چہرے کو نہ دیکھ لیتی۔ کہا آج کے بعد میں کسے دیکھوں گی بھیا؟ یا پھر مجھ سے وعدہ کرنا مجھے لینے ضرور آؤ گے بھیا؟ علی اکبر نے کہا کہ اگر حیات نے اجازت دے دی تو میں لینے ضرور آؤں گا۔ ادھر علی اکبر جانا چاہتے تھے، صغرا نے روک لیا۔ صغرا نے روک کے کہا بھیا ذرا رک جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ صغرا اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، ہاتھ میں ایک تشت تھا، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ صغرا نے زمین پہ رکھا، اب کپڑا ہٹایا تو دیکھا خاک ہے۔ کہ علی اکبر اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ علی اکبر کھڑے ہو کے بھیا اتر آؤ۔ اتر آئے تو دیکھا کہ نقش قدم کا کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اب میں روز ان قدموں کو دیکھا کروں۔ جب اکبر سے جدا ہو چکی صغرا، اب اس کے بعد حسین سے کہا بابا مجھے لے جاؤ۔ کہا نہیں بیٹی میں تجھے لے کے نہیں جا سکتا۔ اتنے میں علی اصغر کے رونے کی آواز آئی، صغرا دوڑی ہوئی گئی، اصغر کو گودی میں لے کے کہتی ہے شاید یہ بچہ جانا نہیں چاہتا۔ علی اصغر بھی چپک گئے صغرا کے سینے سے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا اے بیٹی دیتی کیوں نہیں علی اصغر کو؟ کہا کہ نہیں جب تک اصغر خود سے نہ آ جائے میں واپس نہیں کروں گی۔ ماں آگے بڑھی آجا میرے اصغر۔ اصغر گئے نہیں، بہنیں آگے بڑھی نہیں گئے، ایک ایک بیوی گئی، اصغر نہیں گئے۔ کسی بہن کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ حسین قریب گئے، پتہ نہیں اصغر کے کان میں کیا کہا۔ اصغر ہمک کے حسین کے گود میں آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کہا ہوگا اے اصغر میرے لال اگر تو نہیں آئے گا تو حسین کو حرملہ کا تیر کھانا پڑے گا۔ ہاں عزیزان محترم، ادھر امام حسین اس قافلے کو لے کے چلے، کربلا میں آ گئے، ایک ایک شہید ہوتا رہا۔ عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے۔ جب سب شہید ہو گئے حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کا مددگار؟ اتنے میں ایک خیمے سے بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین دوڑے ہوئے آئے، خبردار گریہ نہ کرنا، ابھی حسین باقی ہے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہ بھیا زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز پہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین آگے بڑھے، اصغر کو گودی میں لیا، کہا ٹھیک ہے میں لے کے جاتا ہوں، اصغر بہت پیاسا ہے۔ حسین چند قدم چلے، دیکھیے اولاد والوں کا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں اور بچیاں بھی سن رہی ہے، ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنے۔ ماں کا دل کبھی یہ نہیں چاہے گا میرا بچہ بغیر بال سنوارے چلا جائے، میرا بچہ بغیر یعنی کپڑے بدلے چلا جائے۔ آپ کہے کبھی میں بچے کو باہر لے جاتا ہوں، فوراً ماں بیچ میں آ جائے گی، رک جاؤ میں اسے تیار تو کر دوں، میں اسے تیار کر دوں۔ ایک مرتبہ مادر اصغر آئی، مولا ایک بار میرے بچے کو میری گودی میں دے دو۔ حسین نے دے دیا۔ حسین باہر کھڑے ہیں، زینب باہر کھڑی ہے، ماں اندر گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب ماں آئی تو حسین نے عجیب منظر دیکھا، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہے اصغر، نیا امامہ ہے، کمر میں پٹا بھی ہے۔ حسین نے غور سے مادر اصغر کو دیکھا، کہ رباب یہ سب کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے، میدان میں جا رہا ہے۔ حسین آگے بڑھے، پھر سے ماں نے روک دیا، کہا مولا آخری مرتبہ ایک بار سینے سے لگانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ صبح سے جو گیا واپس۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ عزیزو اصغر باب الحوائج ہے، آنکھوں میں جب آنسو ہوں مانگ لینا اپنی دعائیں،
جناب علی اصغر کے واسطے سے حاضران محترم حسین چلے، ادھر ماں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا بچہ جا رہا ہے، بڑا پیاسا بچہ ہے۔ اللہ کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو اصغر کی ماں نے دیکھا ہوگا۔ حسین آئے، حسین نے آنے کے بعد پانی کا سوال کیا۔ یہ وہ مصائب ہے جو ایک پنڈت کو رلا سکتے ہیں، ہمارے تو کلیجے پھٹ جانا چاہیے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، اس مقام پہ جب جائیں گے جہاں علی اصغر کو تیر لگا، وہاں بھی آپ ایک جھولا دیکھو گے، اس جھولے میں تیر کے نشان دیکھو گے۔ وہاں جا کے اکثر بیویاں رو رو کے غش کھا کے گر جاتی ہے۔ جب اپنے بچوں کو دیکھنا تو علی اصغر کو یاد کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے پانی کا مانگ کیا کہ اچھا تمہیں بھروسہ نہیں ہے، میں اصغر کو گرم ریتی پہ رکھ دیتا ہوں۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا سوچے، کربلا کی جلتی زمین، وہ اصغر کا گل بدن حسین نے لٹایا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا ایک بات اور کہنا بھول گیا تھا، جس وقت جناب علی اصغر کو لے کے چلے تھے نا حسین، ماں نے بچے کے کان میں کچھ کہا تھا، بچہ تڑپ گیا تھا۔ حسین نے پوچھا تھا کیا کہا؟ کہ میں نے وصیت کی میرے لال، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ رویا نہیں ہے۔ اصغر تو ننھا سا بچہ ہے، اگر تجھے کوئی تیر لگ جائے رونا نہیں، ورنہ دنیا میرے دودھ کو تانا دے گی۔ ادھر حسین آئے، بچے کو زمین پہ لٹایا، ہرملا کا تیر چلا، حسین دوڑے۔ اب اس کے لیے دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہرملا کے ہاتھ کپ کپائے، تیر گرا، دوبارہ جوڑا، تیر گرا۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میں کیا کروں، جب تیر چھوڑنا چاہتا ہوں کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی ایک بیوی چادر میں آ جاتی ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ دوسری روایت اولاد والوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی رونے کے لیے۔ دوسری عجیب و غریب روایت ہے، ہرملا کہتا ہے میں جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں نا، حسین کے ٹھیک پیچھے خیمہ ہے، اس کا پردہ ہلنے لگتا ہے بچے کی ماں پردے کے پیچھے کھڑی ہے، اے ہرملا میرا بچہ پیاسا ہے، اے ہرملا میرا بچہ پیاسا ہے۔ تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں لگا، اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے اصغر نے ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، گویا کہا اے اماں دیکھ لینا تیرا لال رو نہیں رہا ہے۔ جس وقت جناب مختار نے علی اصغر کے قاتل کو پکڑا، ہرملا سے پوچھا ہرملا بتا تیرا تیر کیسا تھا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، ہرملا کہتا ہے اے مختار یہ نہ پوچھ کہ تیر کیسا تھا، یہ یاد رکھ لینا کربلا میں جتنے شہید تھے وہ بڑے تھے، ہتھیار چھوٹا تھا، لیکن میرا تیر بڑا تھا، اصغر چھوٹے تھے۔ اگر حسین نے پکڑ نہ لیا ہوتا پتہ نہیں اصغر کو تیر کہاں لے جاتا۔ حسین ہائے اصغر، ہائے اصغر، ہائے اصغر، ہائے اصغر، رو کے بن میں یہ کہتی تھی مادر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، رو کے بن میں یہ کہتی تھی مادر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، تم کو ڈھونڈوں کہاں میرے دلبر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، رو کے بن میں یہ کہتی تھی مادر، 6 مہینے کے ننھے مسافر، میرا غازی بھی دریا پہ سویا، میں نے اکبر سا یوسف بھی کھویا، میں اکیلی ہوں اے میرے دلبر،
زخم دیکھوں میں کیسے تمہارا، جان سرور پر ہی تم نے ہنس کر